الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سادة الأتقياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ نہایت ہی قابل قدر احترام کے لائق میرے عزیز دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میری امت کی یعنی امت محمدیہ کی عمریں 60-70 سال ہے، زیادہ نہیں ہے۔ کسی کی اگر 80-100 سال ہو جائے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عام طور سے میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 سال کی ہے۔ بات ہوئی، ختم ہوگی، مجلس ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو رات بھر عبادت کرتا، دن میں جہاد کرتا، تھوڑی دیر آرام کرتا۔ اس طرح وہ شخص تقریباً 84 سال اپنا وقت گزارا، عبادت کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے 84 سال کا وقت گزارا۔ تو حضرات صحابہ جب سنے تو ان کے دل میں بات آئی کہ اللہ کیا کرے، ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہے، یعنی عمر ہی 60-70 سال کی عمر ہے، پھر اس میں نابالغی کا زمانہ بھی ہے، تو وہ عبادت میں ہم سے آگے بڑھ گیا۔ حضرات صحابہ کے اندر ظاہر سی بات ہے نیک اعمال کا بہت شوق تھا، ذوق تھا، تو اللہ کے نبی سے ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے نبی، وہ تو ہم سے عبادت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا۔ یہ باتیں چلی رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ وحی کیا تھی؟ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آخر تک۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تحفہ بھیجا ہے۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک ایسی رات اللہ نے آپ کو دی ہے کہ جس رات اگر کوئی شخص، کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ایسی رات اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی شوق ہوتا کہ ہمیں بھی وہ رات حاصل کرنی چاہیے، اس رات میں ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان المبارک کو اعتکاف میں بیٹھ جاتے تاکہ وہ رات حاصل کر سکے۔ ایک رمضان المبارک کو بیٹھ جاتے، آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ 10 رمضان تک اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے رہتے۔ جب 10 رمضان گزر جاتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رات کی تلاش میں ہیں، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر کی جو تلاش میں ہے آپ، وہ رات ابھی ان 10 دنوں میں نہیں آئی، وہ آگے ہے۔ تو الذی تطلبہ امامک، وہ رات آگے ہے، آگے آپ اس کو تلاش کیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے کہتے کہ بھائی، وہ جو رات ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ان 10 دنوں میں نہیں تھی، آگے ہے۔ آپ میں سے جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھے رہیں، جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کرتے رہتے، دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، دوسرے عشرے میں بھی وہ رات نہیں آتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، اللہ کے نبی کو بولتے کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، وہ جس رات کی آپ تلاش میں ہے وہ رات آگے ہے، تیسرے عشرے میں ہے، دوسرے عشرے میں بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پھر تیسرے عشرے میں بھی بیٹھ جاتے اعتکاف میں۔ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ تم لوگ لیلۃ القدر کو آخر کے عشرے میں تلاش کرو، لیلۃ القدر کو آخر کے عشرے میں تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید سہولت ہم لوگوں کے لیے یہ کر دی کہ پورے عشرے میں سے بھی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، ان 5 راتوں کو الگ کر کے بتا دیے کہ پورے عشرے میں بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان 5 راتوں میں سے کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان 5 راتوں میں سے بھی اگر کوئی شخص 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اس کو ضرور لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اب اس لیلۃ القدر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کے اندر بیان فرمایا، اب اس کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر میں قرآن مجید کے نازل کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ حضرات علماء نے، حضرات مفسرین اکرام نے 2 باتیں بیان کی۔ قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورے کا پورا قرآن مجید ایک ساتھ نازل فرمایا. تو وہ جو آسمان دنیا پر پورا قرآن مجید نازل ہوا وہ شب قدر والی رات تھی. پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً 23 سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بذریعہ وحی قرآن مجید کو پہنچاتے رہے. پہلا مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلی وحی آپ لوگوں کو معلوم ہے سورۃ العلق کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ جو 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں کی جو ابتدا ہوئی ہے نزول میں سب سے پہلے یہ 5 آیتیں ہیں. تو یہ آیتیں جب نازل ہوئی ہے سب سے پہلے تو یہ شب قدر